بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جادو ٹونا اور اس کے اثرات اور اس کی اصل حقیقت ہے کیا۔ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں کافی سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور کافی سارے خرابیاں اور تباہ کاریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور آج کے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، آج کے دور میں خاص طور پر یہ اس حوالے سے بہت زیادہ بدگمانیاں پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ فتنے فساد کی یہ جڑ بن رہا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جادو ٹونا کالا علم جو بھی ہو، ان سب میں جو ہے جنات کا خاص طور پر سہارا لیا جاتا ہے، یا جو جعلی پیر بنے ہوئے ہیں یا جو لوگ تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں اور دکھلاوے کے پیر بنے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جنات کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے جو ہے نا یہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں اور جنات کا سہارا لیتے ہیں۔ اب جنات چونکہ آگ سے بنے ہیں، تو جیسے آگ میں تپش اور گرمی ہوتی ہے اور پھرتیلا پن ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ جنات کی مزاج اور فطرت میں بھی ہے۔ ان میں بھی نیک لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، جنات میں بھی مسلمان جن بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، شریعت کے وہ بھی پابند ہیں جیسے ہم مسلمان پابند ہیں۔ دونوں مخلوقیں ایسی ہیں جو مکلف ہیں، جن سے اللہ نے بروز قیامت سوال و جواب کرنے ہیں، دونوں کو حساب دینا ہے۔ تو یہ الگ معاملہ ہے کہ ان میں جو نیک جنات ہیں وہ ان چیزوں کے اندر نہیں آتے یا وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے، مگر پھر بھی یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں، یہ عمل اور وظائف وغیرہ کرنے کے بعد خاص طور پر جو شیطانی جنات ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں یا ان سے پھر وہ کام لیتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ دنیا بھر کی ساری طاقتیں بھی اگر جمع ہو جائیں، سارے شیاطین، سارے جنات بھی اکٹھے ہو جائیں اور وہ کسی انسان کو کوئی تکلیف دینا چاہیں یا کسی انسان پر کوئی اثرات کرنا چاہیں، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تو اللہ کی ذات اگر نہ چاہتی ہو تو یہ کسی شخص کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، کسی شخص کو ذرا برابر بھی یہ نقصان یا ان کا اثر نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی ذات نہ چاہے۔ تو اس میں آپ یہ یاد رکھیں، جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ارادہ۔ مشیت کا مطلب ہے چاہت کہ اللہ کی رضا، اور ارادے کا مطلب ہے اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم، اللہ کا امر۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا جہان کی ساری شیطانی طاقتیں مل کر بھی کوئی اثر نہیں دکھا سکتی اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو، اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اگر کہیں پہ کوئی اثرات ہوتے بھی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کی باتیں جب بتاتے ہیں تو وہ بالکل یہ وہم اپنے اندر پال لیتے ہیں کہ مجھ پر جادو یا ٹونا یا کچھ ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی نہیں ہوتی، ان کو کوئی نہ کوئی مرض یا کوئی بیماری ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھ پر جادو ٹونا ہوا ہے اور اس کے یہ اثرات ہیں۔ تو زیادہ تو یہ ہے کہ اس کے اثرات اتنے ہوتے نہیں ہیں، اگر ہوں بھی تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ یا اللہ کا امر یا اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کر سکتی۔ اب دوسری بات ہے اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت۔ تو اگر سم ٹائم ان جادو اور ٹونوں کا اثر ہو بھی جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ کوئی چیز کر ہی نہیں کچھ سکتی تھی۔ اللہ کی قدرت سے بڑھ کر تو کسی چیز کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے۔ مگر یہ سمجھ لیں کہ اس غلط کام میں جو کسی انسان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا گیا تھا، تو یہ غلط کام تھا، تو اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ وہ جو کرنے والا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، جن کے ذریعے سے کروا رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، چونکہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس گناہ کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ مگر یہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ اللہ کا حکم اور اس کے ارادے کے بغیر یہ ہو گیا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ اثر جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج کے ہمارے زمانے میں جتنا بھی لوگوں پر اثرات ہو رہے ہیں جادو ٹونوں کے،
یا تعویذوں کے اثرات ہو رہے ہیں اور لوگ اس میں مطلب پریشان ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دین کے احکامات سے دور ہو رہے ہیں، دین کی تعلیم سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے احکام، اللہ کے نبی کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین نیکی، تقوی، صالحیت، پاکیزگی، طہارت، ان کے روحانی طور پر انسان کی زندگی میں، انسان کی شخصیت میں، انسان کی ذات میں ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کی ایک تاثیر ہے۔ تو ہم جتنا نیکی، تقوی، طہارت اور صالحیت سے دور ہو رہے ہیں، ہم جتنے بے عمل ہوتے جا رہے ہیں، ہم جتنا دین کے احکامات اور دین کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی قدر ہماری ذات میں، ہماری زندگی میں، ہماری طبیعتوں میں شیطانی اثرات بڑھ رہے ہیں، نحوستیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ پریشانیاں تو ہماری اپنی پیدا کردہ پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ جنات کی طرف سے ہے، یا ہمارے اوپر یہ کسی نے جادو کر دیا، تو حقیقت میں وہ جادو نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے وہم و گمان میں جو ہے نا یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اثرات ہمارے اوپر کم ہوں یا ہمارے اوپر اثرات نہ ہوں، تو ہم اپنے آپ کو تقوی، صالحیت، فرما برداری، اطاعت کی طرف لائیں۔ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کے رسول کے احکامات کو پورا کریں۔ اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ 5 وقت کی جو ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم اس میں غفلت نہ کریں۔ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، ہم کسی کا حق نہ کھائیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید کے ترجمہ کو پڑھیں، ہم اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، لو لگائیں۔ اسی طرح ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح ہم روزانہ کی بنیاد پر جو دعائیں ہیں، ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، استغفار کی تسبیح کریں، کلمہ طیبہ کی جو ہے نا وہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اوراد و وظائف قرآنی آیات ہیں وہ پڑھ لیا کریں، دعائیں پڑھا کریں۔ حتیٰ کہ یہ جو شیطانی جنات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، واش روم ہے یا اس طرح کی جو غلاظت کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ واش روم میں جاؤ تو واش روم جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث اور خباثت اور گندی جگہوں اور گندی چیزوں سے، یا اللہ تیری پناہ لیتا ہوں میں۔ تو اگر ہم واش روم جائیں تو ہم یہ دعا پڑھ لیں تو یقین رکھیں کہ اگر وہاں پہ کوئی شیطانی اثرات ہوں بھی، کوئی گندی چیزیں ہوں گی بھی، تو آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم جب واش روم سے باہر نکلیں تو اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور عافیت بخشی۔ تو اگر ہم بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھ لیں، بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، کھانا کھائیں تو ہم دعا پڑھیں، کھانے کے بعد والی جو دعا ہے وہ پڑھیں، رات سوتے ہوئے جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے سوئیں۔ آخری جو 4 صورتیں ہیں، سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، اگر ہم 3 بار ان کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم اور پھونک مار لیں تو موت کے سوا آپ کو دنیا کی کوئی چیز آپ کے اوپر اثر کر ہی نہیں سکتی۔ اور یقین رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مشیت اور ارادے اور حکم کے بغیر کوئی چیز اثر کر ہی نہیں سکتی۔ تو انسان جس قدر نیک بنتا چلا جاتا ہے، انسان کس قدر صالحیت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کس قدر اپنے آپ کو تقوی اور طہارت کی دولت سے مالا مال کرتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس کے اوپر روحانی اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور شیطانی اثرات دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور بھی مثال سمجھ لیں کہ ہر نیک عمل کے پیچھے ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر انسان کے گرد ایک روحانی ویوز کی شکل میں وہ انسان کو گھیر لیتے ہیں۔
تو جس قدر آپ نیکی اور طہارت اور پاکیزگی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کے ذات کے ارد گرد روحانی ویوز بنتی چلی جاتی ہیں، نور کی ویوز بنتی چلی جاتی ہیں، جو ایک دائرہ اور سرکل بنتا جاتا ہے، ایک حلقہ بنتا جاتا ہے، اور وہ حلقہ آپ کا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ حلقہ روحانی ایک ایسی سیفٹی دیوار ہوتی ہے، جو بھی کوئی شیطانی اثرات، کوئی بری چیزیں ہیں، وہ اس دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں، آپ کی ذات تک وہ چیز کو پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ باوضو رہتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، آپ استغفار کرتے رہتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے وقت ملے، تو آپ کا ارد گرد کا جو روحانی حلقہ ہے، حفاظتی دیوار ہے، وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر آپ کے قریب کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے ان جادو اور ٹونوں اور ان کے اثرات سے بچنے کا ایک حل، اور یقیناً ہم اس چیز سے غافل ہیں، اس لیے آج کے ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ اس پہ مطلب ہم اثرات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ یہ یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، اور یہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں جو انسان ان کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی انٹرنل پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی ایکسٹرنل ہوتی ہیں، کوئی اسباب ہوتے ہیں، کوئی معاشرے کے مطلب معاملات ہوتے ہیں، اوپر سے ہمارے دماغ میں آ کر کوئی بندہ ڈال دیتا ہے کہ جی آپ پر جادو ہو گیا ہے، تو ہم اللہ کے کلام اور اس حکم کو بالکل پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو اور اثرات ہو گئے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی نہ کوئی مرض لگ چکی ہوتی ہے یا کوئی نفسیاتی مسائل یا معاملات ہوتے ہیں، اس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی، نہ ہی ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، ہم دل میں وہم بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر تو جادو ہو گئے، حالانکہ وہ جادو نہیں ہوا ہوتا۔ اسی طرح یہ جو جھوٹے عامل اور جھوٹے پیر ہیں، ان سے میری درخواست ہے، ان کی ایک لفظ اور ایک منہ سے بات نکالنے کی بنیاد پر گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ تو اپنے چند پیسوں کی خاطر اپنے بیان جاری کر دیتے ہیں، آپ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں جی تعویذ نکلے ہیں، آپ کے گھر کی دیوار میں تعویذ ہیں جی، آپ کے جی گھر کا جو دروازہ ہے اس کے اندر تعویذ ہیں جی، چھت کے اندر یہ تعویذ ہیں، اور پھر جنات کے ذریعے ان کو رکھواتے بھی ہیں اور جنات کے ذریعے وہاں سے نکلوا بھی لیتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے لیتے ہیں، لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ تو واقعی حقیقت میں یہ تو تعویذ پڑے ہوئے تھے، جبکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سارا جنات کا کھیل ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ گھر والے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں کہ یہ تعویذ کس نے ڈالے ہیں، تو اس وقت ساری لگام، ساری باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ جس کا نام دے دیتے ہیں نا، یقین جانیں وہ معاشرے میں ایک ایسے فتنے کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے کہ نسل در نسل وہ فتنہ ختم نہیں ہوتا، وہ بدگمانی جو رشتہ داروں میں آپس میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ بات دماغ سے کبھی نکلتی ہی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ، جہاں معاشرتی رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، اخلاقی اقدار تباہ ہو جاتی ہیں اور دشمنیاں جنم لے لیتی ہیں، وہاں پر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ شرک کی بہت بڑی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے ایک بیان پر وہ شرک کا ایک ایسی بیس اور بنیاد بنتی ہے کہ گویا لوگوں کا اللہ کی ذات سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شخص مر گیا ہے اس کو تعویذوں نے مارا ہے، اور اس کو تعویذ جو ہے فلاں بندے نے ڈالے تھے، فلاں خاتون نے ڈالے تھے، تو گویا وہ خاتون بھی ہماری دشمن ہے، اور یہ پیر جس نے جادو ٹونا کر کے کیا تھا اس کے اثرات سے ہمارا بندہ مرا ہے، اس کو موت آئی ہے تو جادو اور ٹونے سے آئی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شرک ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو آپ پیروں کی وجہ سے یہ معاشرے میں اس کی بنیاد پڑتی ہے، اور یہ ایک ایسی دراڑ ہوتی ہے جس میں وہ معاشرہ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، بدگمانیوں میں مبتلا رہتا ہے، اور ہر لمحے وہ شرک ہوتا رہتا ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جی فلاں شخص نے تعویذ ڈالے تھے، اس وجہ سے ہمارے بندے کی موت ہوئی، جبکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھی صحت انسان کو بچا نہیں سکتی موت سے، اور خطرناک سے خطرناک بیماری انسان کو مار نہیں سکتی۔
کتنے صحت مند لوگ ہمارے سامنے ایک ہی لمحے میں ان کو موت آ جاتی ہے، اور کتنے بیمار لوگ ہیں جو کئی سالوں سے بیمار چارپائی پہ ہیں مگر ان کو موت نہیں آتی۔ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا کوئی جادو، کوئی اثر، کوئی شیطان، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تھوڑا بہت کہیں ہوتا بھی ہے تو اس کے ارادے سے ہوتا ہے، مگر موت اور زندگی کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا میری ایسے تمام لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، خدا کے لیے اگر کسی کو کسی پر کوئی شک ہو بھی جاتا ہے، کسی پیر کو اپنے موکلات کے ذریعے کوئی کسی کے بارے میں کوئی علم ہو بھی جاتا ہے کہ یہ تعویذ اور یہ اثرات کیسے تھے اور کس نے کیا ہے، خدا کے لیے اس کا کبھی نام نہ لیں۔ معاشرے میں آپ ایک ایسی نفرت کی بنیاد رکھتے ہیں، رشتہ داروں میں، خونی رشتہ داروں میں ایسی نفرت ڈال دیتے ہیں کہ وہ خونی رشتہ داریاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ اور میری حاضرین سے بھی گزارش ہے، جو بھی سن رہے ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ کبھی اس طرح کی بدگمانیوں میں اور کبھی اس طرح کی جعلی پیروں کے کسی بیان اور بات پہ کبھی یقین نہ کریں، چاہے وہ آپ کو کہہ دیں کہ جی تمہاری فلاں ہے، خاتون ہے جس نے یہ تعویذ ڈالے ہیں، کبھی ان کی بات پہ یقین نہ کریں۔ یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، یہ جنات کے ذریعے سارا کچھ کرتے ہیں، اور اپنے چند پیسوں کی خاطر انہیں علم ہی نہیں کہ یہ معاشرے میں اور اس طرح کی خونی رشتہ داروں کو کس طرح تباہ کر دیتے ہیں، ان کی محبتوں کو کس طرح دشمنی میں بدل دیتے ہیں۔ میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کبھی آپ اس طرح کی باتوں اور بدگمانیوں پہ کان نہ دھریں، اور اپنے آپ کو نیکی، صالحیت، تقوی اور طہارت پر قائم رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، کہ نبی پاک کے وسیلے سے اور ان کے تصدق سے آپ دنیا میں بھی شیطانی ہر طرح کے اثرات سے محفوظ رہیں گے، اور آپ دنیا سے جائیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کر کے جائیں گے، اور ایمان کی سلامتی کو لے کر قبر میں جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔